الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم علي خير البشر ومن شك فيه كفر صلوات الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضور کی یہ مشہور معروف حدیث ہے جو دونوں فرقوں میں پائی جا رہی ہے. اس سے پہلے والی مجلس جو ہے ہم نے اسی حدیث کے ذیل میں آدھی گھنٹہ خطاب کی تھی. تقریباً ساری چیزیں تمام ہو گئی تھی. اسی مناسبت سے آج بھی 25 منٹ سے آدھی گھنٹے جو ہے وہ یہ مجلس ہوگی. اور یہ مجلس جو ہے آپ حضرات جعفری کتب خانہ چینل کے اوپر آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اور بڑی محنت سے یہ لوگ جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, دینی چیزوں کو عام کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیجئے تاکہ جو ہے دینی کام, دینی امور جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہیں. اس سے پہلے ہم نے اپنی مجلس میں اسی حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں پیش کی تھی مولا کائنات کی فضیلت کے اعتبار سے. ہم نے کہا تھا کہ اگر مولا کائنات کے صرف جو احسانات ہیں اسلام کے اوپر اگر وہ بیان کیے جائیں تو صرف ان کو بیان کرنے کے لیے اچھے خاصے وقت درکار ہے. کہ جائے کہ ان کی شجاعت بیان کی جائے, ان کی فضیلت بیان کیا جائے, ان کے علم کو بیان کیا جائے, ان کے حلم کو بیان کیا جائے, تو اس کے لیے ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے. دو مجلسوں میں ظاہر سی بات ہے کہ نصف گھنٹے کا ٹائم اور کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. اس سے پہلے ہم نے صرف اشارتاً یہ کہا تھا کہ اسلام کے اوپر مولا علی کے جو احسان ہیں اور مسلمانوں کو جو پیٹ بھر کے کھانے ملے ہیں وہ مولا علی کے ذوالفقار کے صدقے میں ملے ہیں. خیبر کی فتح سے پہلے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانے نہیں کھائے تھے. اور میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ بخاری شریف جلد نمبر 1, مشکات شریف جلد نمبر 2, عبداللہ ابن عمر نے کہا فتح خیبر کے بعد کہ اب ہم لوگ پیٹ بھر کے کھانے کھایا کریں گے. ام المؤمنین نے کہا تھا کہ ہم لوگ اب پیٹ بھر کے کھجوریں کھایا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح خیبر سے پہلے مسلمانوں کے پیٹ نہیں بھر رہے تھے. یعنی یہ علی کی ذوالفقار کا صدقہ تھا کہ مال غنیمت کو پانے کے بعد نہ جانے کتنے غریب امیر ہو گئے, کتنے فقیر غنی ہو گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ مولا علی کی ایک خاصیت عدل بھی تھی. مولا علی کے اندر عدل اور انصاف پایا جا رہا تھا. پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں عدل اور انصاف سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کا حکم بھی دیا ہے. اور یہ شے مولا علی کے اندر بدرجہ اچم تھی. یہ عدل کبھی ختم نہیں ہوا مولا علی کے اندر سے, یہاں تک کی ہے کہ قتل علی لشدت عدلہ, مولا علی کو جو قتل کیا گیا ہے وہ شدت عدل کی وجہ سے کیا گیا ہے. اتنا زیادہ مولا علی عدل کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے تھے. انصاف کا تقاضا یہاں تک ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ حکومت کے بعد, حکومت ظاہری کے بعد, خلافت ظاہریہ پانے کے بعد امام نے جس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیا ہے, جو جس کا حق تھا اسی اعتبار سے مولا علی اسے تقسیم کر رہے تھے. یہاں تک کہ اگر بھائی نے مطالبہ کیا ہے, عقیل نے, تو یہ کہہ کے ٹال دیا ہے کہ جیسے دوسرے بھائی ہیں ویسے تم نہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ہم سے جو ہے وہ کچھ حقوق زیادہ لے لو.
یہ ہماری عدالت کے خلاف ہے. سوچئے آپ، مولا کی حکومت ظاہری کے زمانے میں ایک انسان، حبشی انسان ہے، وہ آتا ہے سامنے، کہتا ہے یا علی میں نے چوری کر دیا ہے، چوری کیا ہے، کسی غرض سے کیا ہے چوری، لیکن اگر میں گنہگار ہوں تو میرے ہاتھ تو کاٹ دیجئے. ایسے انسان کے پاس آیا ہے جو مجسمہ عدل ہے. اور علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ بات بالکل سب کو معلوم ہے کہ قتل علی لشدت عدل، علی کو جو قتل کیا گیا وہ شدت عدل کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن وہ بھی ظاہری اعتبار سے مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن مجبوری کی بنیاد پہ ہوتے چوری کر لیا. جب چوری کر لیا تو ایمان اتنا ہے کہ علی کو آگے بتا رہا ہے. یہ ذرا دیکھیے کون ہے جو آج کے زمانے میں بتائے گا. اچھا ظاہری اعتبار تعریف کرتی کہ علی کا چاہنے والا بھی ہے، حبشی غلام ہے، اور اس سے بات کر رہا ہے یا علی مرتضیٰ میں نے چوری کر لیا ہے، مجھے سزا دے کے مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے. کہا اچھا چوری کیا ہے. اچھا چوری کے بھی شرائط ہیں، اس تھوڑی کی چوری کیا انسان اور فوراً جو اس کا ہاتھ کر دیا جائے گا، نہیں، کچھ شرائط ہے اس کے. چوری کن حالات میں کیا ہے، کس شرط میں کیا ہے، مجبور تھا یا نہیں مجبور تھا، وہ سب شرائط پورے ہیں. اس کے اندر اتفاق سے پورے شرائط پائے گئے. جب شرائط پائے گئے تو مولا نے اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا. اور جب انگلیاں، اب یہ تاریخ کا جملہ ذرا دیکھیے، انگلیاں کاٹی مولا نے، اور کاٹنے کے بعد پھر وہ بازار کوبہ کی طرف چلا، اور جب وہ چلا تو علی کی مدح کر رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے انسان بھی ہو تو ایسا ہو. انگلیاں کٹوانے کے بعد بازار کوفہ میں آنے کے بعد علی کی مدح کر رہا ہے. اور مدح کرتے کرتے ایک خارجی ملا، اور اس کے بعد کہتا ارے خیریت تو ہے، یہ انگلیاں کٹ چکی ہیں، خون کی بہتی ہوئی دھاریں ہیں، اور اس کے بعد تم مدح بھی کر رہے ہو. تاریخ نے اس کا نام ابن قوا لکھا ہے، خارجی ہے، اور کہتا ہے کہ کس نے تمہاری انگلیوں کو کاٹا. تو کہہ رہا ہے، اب ذرا دیکھیے بازار میں وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے علی کا. کہا میری انگلیوں کو اس نے کاٹا جو وسیع رسول اللہ ہے، میری انگلیوں کو اس نے کاٹا جو جانشین پیغمبر ہے، میری انگلیوں کو اس نے کاٹا جو حامل لوائے الحمد ہے، میری انگلیوں کو اس نے کاٹا ہے جو علی مرتضیٰ ہے، جو عدل و انصاف کا مجسمہ ہے. تو کہتا کمال کی بات ہے، علی نے تمہاری انگلیاں بھی کاٹ دی اور تم بازار کوفہ میں آنے کے بعد ان کی مدح سرائی کر رہے ہو. تو جملہ دیکھیے، کہتا ہے حبشی غلام کہتا ہے کہ جس کا میں مستحق تھا اس کو انہوں نے انجام دیا، جس کے وہ مستحق ہیں اسے میں انجام دیا. یہ حبشی غلام کا جملہ ہے. اللہ اللہ. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ سچ اور حق جو ہے سچ چل کے بولتا ہے. بازار کوفہ ہے اور وہاں مدح سرائی کر رہا ہے. اس وقت کہتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے، انہوں نے مجھے سزا دے کے گناہ سے پاک کر دیا. اب میں اس لائق ہوں کہ علی کی مدح کروں، اس لیے کہ وہ اس کے مستحق ہیں. اچھا بھائی، اب جب وہ بازار کوفہ میں چاروں طرف علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے تو اب یہ بات پھر دوبارہ مولا علی تک پہنچ گئی. کسی نے پہنچایا کہ آپ نے جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ تو بازار کوفہ میں جا کے آپ کی مدح کر رہا ہے، انگلیوں سے کٹی ہوئی انگلیاں ہیں، خون کے دھارے بہ رہے ہیں، اور آپ کی مدح سرائی کر رہا ہے. اب میرے مولا نے حکم دیا، کہا اے حسن مجتبیٰ جاؤ اسے بلا کے لے آؤ. یہ تاریخ کے لفظیں ہیں، بتاؤں ایسا کردار کہاں ملے گا. تاریخ کے لفظیں ہیں کہ مولا گئے، بازار میں پہنچے، کو سلام کیا حبشی غلام کو، جملہ کریں کہہ رہے چچا چلیے بابا نے آپ کو بلایا. اللہ چچا چلیے آپ کو بابا، یہ کردار اہل بیت ہے. کہا چچا چلیے آپ کو بابا نے بلایا ہے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ اگر میں ہاتھ کاٹنا جانتا ہوں تو ہاتھ جوڑنا بھی جانتا ہوں. جب مولا نے سنا تو بلایا، اور اس کے بعد جب وہ آ گیا تو آنے کے بعد پوچھا ارے میں نے تیری انگلیاں کاٹی اور تو بازار کوفہ میں جانے کے بعد مدح سرائی کر رہا ہے. کہا یا علی جس کے آپ مستحق تھے وہ میں انجام دے رہا تھا، جس کا میں مستحق تھا اس کو آپ نے انجام دیا. کہا اچھا قریب آؤ. کہا قریب آؤ. اگر علی ہاتھ کاٹنا جانتا ہے تو ہاتھ جوڑنا بھی جانتا ہے. تاریخ کے فکر یہ قریب بلایا، کٹی ہوئی انگلیاں علی کے پاس موجود تھی، لیا، ابا کا سایہ کیا، اور اس کے بعد کچھ پڑھا رکھ کے جوڑ دیا، پھر صحیح سالم ہو گئی. صحیح سالم. اب جملہ میں آپ کے حوالے کر، یا علی مرتضیٰ
اگر آپ کو جوڑ نہیں تھا تو پھر آپ نے کاٹا کیوں؟ اگر آپ کو جوڑ نہیں تھا تو پھر آپ نے اس کا ہاتھ اس کی انگلیاں کاٹی کیوں؟ اچھا انہیں کی بنا مولا آواز دے نادان تجھے نہیں معلوم انگلیاں کاٹنا عدالت کی نشانی ہے، انگلیوں کو جوڑ دینا محبت کی نشانی ہے۔ میں نے دونوں کو انجام دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ علی مرتضیٰ ہے۔ عدالت ہر جگہ بالکل صف اول میں عدالت ہے۔ مولا علی عدل سے کام دے رہے، 4 سال عدل ہی عدل رہا۔ اور اس کے بعد جملہ کو علی اس ذات کا نام ہے عزیزو جس نے میدان جنگ سے بھی عدالت کو جانے نہیں دیا۔ علی اس ذات کا نام ہے جس نے میدان جنگ سے عدالت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تاریخ کا فکرہ یہ ہے بھائی آنے والا دشمن ہے، مقابل میں آیا ہے۔ دیکھیں جب مقابل میں انسان ہوتا ہے نا تو یہ پہلوان یہ سوچتا ہے جس طریقے سے بھی ہو تو زیر کرنا ہے، زیر کرنا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ مگر مولا علی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہمیشہ میدان جنگ میں علی نے صرف 2 رخ سے حملہ کیا ہے، بس ہمیشہ 2 رخ، اس سے زیادہ نہیں۔ مد مقابل کے افراد کو یا سر پہ مارا برابر کا تقسیم یا کمر پہ مارا برابر کا تقسیم، یہ خصوصیات ہے مولا علی کی۔ اللہ عدل علی کہ اسے مارتے تھے دشمن کو برابر کا تقسیم، سر پہ مارا برابر کا تقسیم یا کمر پہ مارا برابر کا تقسیم۔ اور اس کے بعد تاریخ کا فکرہ یہاں تک لکھا ہے کہ لوگوں نے علی کے مارے ہوئے دشمن جس کو علی نے 2 حصوں میں بانٹا تو لوگوں نے شک کیا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مارے دشمن کو اور 2 حصوں میں تقسیم ہو، وہ بھی برابر کا تقسیم ہو۔ تو جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ علی کے مارے ہوئے دشمن کے ٹکڑوں کو تولا گیا ہے۔ جب تولا گیا ہے تو 1 تولے کا فرق نہیں آیا، جب تولا گیا تو 1 تولے کا فرق نہیں کیا کہنا۔ آپ یہ ذرا غور کیجئے، جب تولا گیا تو 1 تولے کا فرق نہیں ملا۔ تو معلوم یہ ہوا علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر دشمن کو بھی بانٹتا ہے تو برابر بانٹتا ہے۔ یہ ہے علی کی عدالت۔ آپ سوچئے اسی لیے مولا علی کے پیچھے جو دشمن لگا کہ علی اتنی شدت کے ساتھ عدل کو اجرا کر رہے ہیں، لوگ دشمن ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے پہل بیعت کیا تھا ان کا بھی عالم تھا کہ وہ بھی دشمن ہو گئے، پہلے ہی منزل میں دشمن ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کچھ تھا، یہاں ہو کچھ رہا ہے۔ ہم تو یہ سوچے تھے کہ ہمیں گورنری مل جائے گی، ہم تو یہ سوچے تھے کہ بصرہ کی حکومت مل جائے گی، ہم تو یہ سوچے تھے کوفے کی عمارت ہمیں مل جائے گی، اور علی ہمارے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، دوسروں کو پروانے حکومت دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پلان بنایا، اب یہاں سے چلو، علی کے پاس سے کچھ نہ ملے گا۔ یہ اپنی چالاکی میں گئے اور مولا علی سے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ مولا نے ایک جملہ کہا، سب پانی پھیر دیا۔ مولا نے کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہماری ضرورت ہے، تم یہی رکو۔ بہانے پہ بہانہ بنائے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اور جب یہاں سے چلے گئے تو مولا علی کی حکومت کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ آپ سوچئے جب تک علی زندہ رہے ایک دوسرے کو جو بھی حق بانٹ رہے تھے وہ برابر کا بانٹ، جس کا جتنا حق تھا بانٹ رہے تھے۔ اسی لیے جو افراد علی سے دور ہو رہے تھے ایک جملہ کہہ رہے تھے، کمال کی بات ہے، ہم عرب ہیں یہ عجم ہیں، ہمیں اتنا ملنا چاہیے، علی ہم دونوں میں برابر تقسیم کر رہے ہیں، عرب اور عجم دونوں کو برابر دے رہے ہیں۔ مولا علی نے جملہ کہا عرب اور عجم دونوں انسان ہیں نا، جب دونوں انسان ہیں، دونوں مسلمان ہیں تو برابر کا حق دونوں کا ہے، دونوں بھائی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ مولا علی آئے ہوئے مال کو شام تک اس کے مستحق تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا علی کل کے لیے محفوظ کر لیجئے، تو مولا علی کہتے تھے کیا ضمانت ہے کہ کل زندہ رہوں گا؟ اللہ اکبر، بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ اس لیے کہ دامن رب میں گنجائش نہیں ہے۔ قتل علی لشدت عدل، علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ دوسرے اپنے برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔
اور اس کے بعد میں نے کل جملہ پرسوں علی مجلس میں کہا تھا کہ مولا علی صحرا میں جانے کے بعد اپنے دونوں زانوؤں کے درمیان سر کو نیچا کر کے زاروں کے تار روتے تھے، جملہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کن لوگوں کے درمیان مجھے چھوڑ دیا، میرا احترام ختم ہو گیا، مجھے چین سے جینے نہیں دیتے، میں کچھ کرتا ہوں تو کرنے نہیں دیتے، ایک کے بعد دیگر جنگوں کو میرے اوپر لاد دیا، ہر ایک کو میں سر کر رہا ہوں، اب حالت یہ ہے کہ لوگ میرے دشمن ہوئے چلے جا رہے ہیں، میں کہتا کچھ ہوں تو کرتے کچھ ہیں، کہتا ہوں جنگ کے لیے آگے بڑھو تو ایک بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، مگر 4 سالہ حکومت جو علی مرتضیٰ نے چلائی ہے وہ بے مثال حکومت تھی۔ ایسی حکومت ہے کہ مولا علی کوفے کے منبر سے کہہ رہے ہیں اگر میری حکومت میں کوئی انسان ایک شب بھوکا سویا ہو تو وہ بتا دے میں آج کے بعد سے اس حکومت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ آپ سوچئے کیسی حکومت کی طرح مولا کی، ایک شب کوئی انسان بھوکا نہیں سویا، اسی علی کے لوگ دشمن ہو گئے، اور اس قدر دشمن ہو گئے سازش جو علی کو مارنے کے لیے چلی ہے وہ شام سے چلی، شام سے سازش چلی، اور اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم کوفے تک آ گیا، زہر میں بجائی ہوئی تلوار۔ آپ ذرا سوچئے 1 مہینہ مسلسل اس کو زہر ہلاہل ڈوز نے بجھایا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں علی کا کام تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر، کائنات کا امیر مولا۔ اور کوفے کے جو مظلوم تھے، کوفے کے جو غریب تھے، کوفے کے جو یتیم تھے، ان سے پوچھئے کہ ان کو دلوں پہ کیا گزر گئی جب میرے مولا کو مارا گیا۔ کوفے کے مظلوم افراد زار و قطار چیخ چیخ کے رو رہے تھے کہ علی صرف اہل بیت کے اندر جو افراد انہی کے بابا نہیں ہیں، علی ہمارے بھی بابا ہیں۔ اللہ اکبر، وہ زار و قطار چیخ چیخ کے رو رہے تھے، مظلوم گریا کر رہے تھے۔ وہ وقت آ گیا کہ شب 19 کو جب میرے مولا اپنی بیٹی کے وہاں سے چلے اور مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد گلدستہ اذان پہ پہنچنے کے بعد اذان دی تو ابن ملجم موجود تھا، اسے بھی امام نے جگایا۔ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اگر وقت نماز ہو تو علی اپنے قاتل کا سونا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وقت نماز علی نے اپنے قاتل کو بیدار کیا۔ گلدستہ اذان سے نیچے آئے اور آنے کے بعد مولا علی مصلی پہ پہنچے، نمازیوں نے صف لگائی اور پھر امام کی نماز شروع ہوئی۔ پرسوں یہاں تک آپ مسائل سن چکے تھے۔ آج کی یہ رات حسن حسین کی یتیمی کی رات ہے، آج کی یہ رات زینب ام کلثوم کی یتیمی کا پیغام لے کے آنے والی ہے۔ حسن حسین سے کوئی پوچھے، جس وقت مولا علی کے سر پہ ضربت ابن ملجم نے ماری ہے، مولا علی نے جملہ کہا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مٹی کو اٹھا کے زخم میں ڈالتے رہے اور یہی جملہ کہتے رہے فزت برب الکعبہ۔ جبریل جیسا ملک برداشت نہ کر سکا، آواز قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ یہ آواز بچیوں کے کانوں سے ٹکرائی، بچیاں برداشت نہ کر سکی۔ بھیا یہ کیسی ہم آواز سن رہے ہیں؟ کیا بابا مارے گئے؟ ابھی تو بابا مسجد میں گئے ہیں، کیا بابا مار دیے گئے؟ یہ کیسی آواز سننے؟ دوڑتے ہوئے حسن و حسین آئے، مسجد میں کیا دیکھا کہ سر پہ ضربت لگی ہے، بابا کا سر شگافتہ، اور مولا علی تڑپ رہے ہیں، مٹی کو اٹھا کے زخم میں ڈال رہے ہیں۔ کہا بیٹا حسن پہلے انہیں نماز پڑھا دو، بیٹا پہلے انہیں نماز پڑھا دو، اس کے بعد ہمیں گھر لے کے چلنا۔ عزاداروں بس 7 منٹ کے مسائل اور سنیے آپ، پہلے تمام ہے۔ لیجیے عزاداروں، نماز کے بعد مولا علی کو لے کے چلے، جب لے کے چلے گھر قریب آیا، بیٹا حسن ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کہا بابا گھر قریب ہے، کہا ہمیں رکھ دو، ہمیں اتار دو، اور ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو ان کا شکریہ، یہ گھر کو واپس چلے جائیں۔ اس میں بہت سے اصحاب ایسے تھے کہ کہتے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے، ہمیں آپ اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ کرے بیٹا حسن ان سے کہہ دو کہ میں نہیں چاہتا کہ جب مجھے زخمی سر میری بیٹیاں دیکھیں گی تو ان کی آواز نہ محرموں کے کانوں تک جائے گی، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ کتنا خیال تھا علی کو
کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ وہی علی کی بیٹیاں ہیں، 61 ہجری ہے، 61 ہجری کی کوفہ ہے، اور اس کے بعد وہی علی کی بیٹیاں سربرہنا بازار کوفہ میں لائے گی۔ مولا 40 ہجری کا کوفہ جو چاہیے وصیت کر لیجئے۔ اس کے بعد تاریخ کا بگڑا یہ ہے کہ مولا علی کو گھر میں لے کے آئے، بچیاں منتظر تھیں، بھیا حسن حسین لے کے آ رہے ہیں۔ ارے جیسے ہی بچیوں نے دیکھا کہ میرے بابا کا سر شکافتا ہے، خون سے بابا رنگین ہو چکے ہیں، تڑپ کے زینب ام کلثوم نے گریہ کیا، فریاد کیا۔ جب تڑپ کے رونا شروع کیا نا تو امام اپنی بیٹی زینب سے لپٹ کے جملہ کہتے، اے بیٹی زینب کبرا صبر کرو۔ بابا کیسے صبر کریں؟ یہ عالم غربت ہے بابا، عالم غربت ہے، عالم پردیسی ہے بابا، ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، آپ کو مار دیا گیا۔ اے میرے بابا یہ بتائیے کس نے آپ کے سر پہ ضربت ماری ہے؟ بتایا گیا ابن ملجم نے ضربت ماری ہے۔ لیجئے امام کو لا کے وہاں لٹایا گیا کہ جہاں پہ آج بھی وہ نشانات موجود ہیں، جہاں پہ غسل کفن دیا گیا تو وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آج کوفے میں مولا علی کا چھوٹا سا گھر جو 40 ہجری میں تھا، آج 1441 ہجری کا زمانہ چل رہا، مکمل 1400 سال ہو چکے ہیں، مگر قدرت نے اس مکان کو آج تک باقی رکھا ہے۔ اور اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ اس کی ضربت تھے اور زہر کی وجہ سے امام کراہ رہے تھے۔ عزاداروں کا جملہ سنو، میں بھی تمام ہو گئی۔ 2 دن تک میرا امام تڑپتا رہا۔ امام نے اپنے چاہنے والے جب طبیب کو بلایا، وہ آیا، اور آنے کے بعد جب امام کی حالت کو دیکھا نا، غور سے دیکھا سر کو، تو کیا دیکھتا ہے کہ مغز تک جو ہے زہر کا اثر سرایت کر چکا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا، وہ سر کو جھکائے ہوئے باہر آ گیا۔ بچیاں منتظر ہے کہ حکیم کچھ کہے گا، لیکن ادھر امام حسن باہر نکلے، کہتے یہ بتاؤ کہ کیا میرے بابا کے سنبھلنے کی کوئی حالت ہے؟ کیا میرے بابا سنبھل جائیں گے؟ حکیم ایک جملہ کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے انہیں دودھ دو، انہیں دودھ کی ضرورت ہے، میں اس کی ضمانت نہیں لے سکتا ہوں کہ آپ کے بابا بچ جائیں گے، مگر انہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ ان کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، جسم میں پورا مکمل زہر سرایت کر چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں کوفے کے شہر میں جا رہا ہوں، اور جانے کے بعد ایک جملہ کہوں گا، اے کوفے والوں، ابن ملجم نے اتنا کاری زخم علی کو لگایا ہے کہ علی کو اب دودھ کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک فقرہ پڑھا بھی ہے، علماء سے سنا بھی ہے، جب اس نے شہر میں چیخ چیخ کے کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ یتیموں نے اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا، غریبوں نے اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا، مظلوموں نے اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا، بڑا ہوا دودھ کا پیالہ لے کے دروازے پہ آئے، بابا علی مرتضی دروازہ کھولیے، ہم دودھ لے کے آئے ہیں۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی کا حسین ہے، آپ ہمارے بھی بابا ہیں، آپ یتیموں کے بھی بابا ہیں، آپ نے ہمیں اس طریقے سے تربیت دیا ہے، اس طریقے سے پرورش کیا ہے کہ ہم آپ کو اپنا بابا سمجھ رہے ہیں۔ یتیم دودھ کا پیالہ لے کے دروازے پہ پہنچ گئے، میرے امام نے سنا تو بڑی دعائیں دیا۔ لو عزاداروں، وہ وقت بھی آ گیا کہ یہی آج کی رات تمام ہو رہی تھی، امام کراہ رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ امام حسن مجتبی کو بلایا، بیٹا حسن یہ وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو سن لو، اور اس کے بعد غسل و کفن تمہیں دینا۔ بیٹا پورا گھر بھرا گھر تمہارے حوالے ہے۔ جب بھرے گھر کو حسن مجتبی کے حوالے کر دیا تو گوشے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ مولا نے کہا بیٹا حسن کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا اماں ام البنین رو رہی ہے۔ ام البنین کو بلایا گیا، کہا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ نے بھرے گھر کو حسن مجتبی کے حوالے کیا کیا میرا عباس اس لائق نہیں تھا؟ اس کے بعد عزاداروں جناب عباس کو بلایا گیا، امام حسین کو بلایا گیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، ایک جملہ کا عباس
कभी हुसैन का साथ नहीं छोड़ना। और उसके बाद हुसैन से कहा, ए बेटा हुसैन, कभी अब्बास से गाफिल न रहना, ये अब्बास करबला तक तुम्हारा साथ देगा। अदादारों, उसके बाद जब सब वसीयतें हो चुकी, एक मर्तबा इमाम ने भरे घर को हसरत यार से देखा, बच्चों को देखते रहे। एक मर्तबा देखते देखते मौत का पसीना आया, मौला दुनिया से गुजर गए। बच्चियां तड़पने लगी, बच्चे तड़पने लगे, बाबा ये आलम गुर्बत है, आपने हमें छोड़ दिया, बाबा हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे। अदादारों को कफन हुआ, क्योंकि इमाम ने वसीयत में कहा था, ए बेटा हसन हुसैन, मेरा जनाजा जब तैयार होके घर से निकलेगा तो आगे से कांधा देने की जरूरत नहीं है, आगे जिब्राइल होंगे, मिकाइल होंगे, पीछे से तुम दोनों उठाना। और जनाजा 5 किलोमीटर का सफर तय करके नजफ अशरफ पहुंचना। एक मंदिर में पहुंचोगे, वहां थोड़ा सा मिट्टी हटाओगे, एक पत्थर निकलेगा, उस पत्थर पे लिखा होगा हादा कब्र अली बिन मुर्तदा। उसके बाद पत्थर को हटाओगे तो तैयार शुदा मिलेगी, वहां अपने बाबा को दफना देना। जनाजा तैयार हो गया, जब जनाजा चलने को था तो कोई ज़ैनब उम्मे कुलसूम से पूछे क्या हाल था। लो अदादारो, जनाजा चला, हसन हुसैन ने बहन को समझाया, जनाजा चला, वहां से आ गया उस जमीन पे जिसे नजफ अशरफ कहते हैं। वसीयत के मुताबिक, निशानदही के मुताबिक जमीन से मिट्टी को हटाया गया, तो पत्थर का टुकड़ा निकला। जब पत्थर को हटाया गया तो कब्र तैयार शुदा मिली, उसमें मौला अली को दफना दिया गया। उसके बाद हसन हुसैन ज़ारो कतार रोते हुए अपने बाबा को दफन करके जा रहे थे, रास्ते में किसी ज़ईफ के रोने और करहने की आवाज मिली। इमाम ने दूसरे भाई से कहा, हसन ने दूसरे भाई से कहा, हुसैन ने भाई से कहा, हसन ने अपने भाई से कहा, भैया लग रहा है कोई गरीब मजबूर यहाँ करा रहा है, आगे बढ़े। वहां देखा एक ज़ईफ है जो मिट्टी के ढेरे का तकिया लगाए हुए नाबीना है, पड़ा हुआ है। इमाम बड़े एहतराम से बैठ गए, भाई खैरियत तो है ना? कहा क्या मेरी खैरियत है, 3 दिन से मेरा दोस्त आता था, 3 दिन से आया नहीं है, और वही मुझे खिलाता भी था, वही मुझे पिलाता भी था। तो कहा क्या नाम नहीं पूछा? कहा जब भी हमने नाम पूछा तो यही जुमला कहा, एक गरीब के बगल में बैठा हुआ है, एक मिस्कीन के बगल में बैठा हुआ है, तुम्हें नाम से क्या रखता है? मुझको बड़े प्यार से खिलाता था, आज 3 दिन हो गए वो आया नहीं, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। मौला हसन मुश्तबा ने सर को पीट लिया, कहा ए भाई, अरे जो तुझे खिलाता पिलाता था वो मेरे बाबा अली मुर्तजा थे, 3 दिन हो गए मेरे बाबा को इब्ने मुल्जिम ने ज़रबत मारी, मेरे बाबा शहीद हो गए, मेरे बाबा अली मुर्तजा थे। जैसे ही उसने सुना तलब पे जुमला कहा, अरे मेरा मौला के मुझे खिलाता रहा, मेरा मौला के मुझे पिलाता रहा, मगर कभी अपना नाम नहीं बताया। कहे शहजादो, जब मेरे मौला को दफन ही कर दिया है तो अब मुझे जिंदा रहने की तमन्ना नहीं है, मुझे मेरे मौला की कब्र में पहुंचा दो। शहजादों ने पहुंचाया, कब्र मौला पे अपने को गिरा दिया, रोते रोते इतना रोया, ए परवरदिगार अब मुझे जिंदा रहने की तमन्ना नहीं है, ए परवरदिगार मुझे भी बुला ले। उसकी रूह कफ़र उनसरी से परवाज कर गई। हसन हुसैन ने उसे भी गुस्ल कफन दे के दफन कर दिया। ए मेरे मौला, आप कितने मजलूम थे कि जब चाहने वाले ने सुना तो आपकी मोहब्बत में अपनी जान को दे दिया। हसन हुसैन तड़पते रह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। सोचता हूँ